یہ ہمارا رب، ہمارا خدا ان چاند سورج اور ستاروں کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے تخیلاتی اور تصوراتی شکلیں بتوں کی بنا کے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیں۔ اب ان کی پوجا شروع ہوئی۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم اپنی قوم سے مخاطب ہوئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اے میرے ابا جان، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو تم نے بت بنا کے رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے تراشے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے یہ گھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے تم نے بت خانے میں یہ رکھے ہیں، اب انہی کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہو، اپنی حاجات اور مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، یہ تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یہ تعلیم تمہیں کس نے دی ہے؟ جواب کیا تھا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ابراہیم ہمیں تو حکم کسی نے نہیں دیا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، آباء و اجداد کو دیکھا، باپ دادا کو دیکھا، پردادا کو دیکھا، اپنے بڑے مولویوں اور بزرگوں کو دیکھا کہ وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے تھے۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اے میری قوم کے لوگوں، تم بھی اور جو تمہارے بڑے تھے وہ سارے کے سارے گمراہ تھے، وہ جہنم کے راستے پہ چل رہے تھے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، غیر اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، یہ اللہ کی توہین اور گستاخی ہے۔ سیدنا ابراہیم کی قوم نے جب یہ بات سنی تو سیدنا ابراہیم سے مخاطب ہوئے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم یہ جو تو تعلیم ہمیں دے رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ تو مذاق کر رہا ہے یا ہمارے عقیدے کے مقابلے میں تو اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، مجھے مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ میں تو تمہیں سچے رب کی طرف بلا رہا ہوں، میں تو تمہیں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جو صحیح معنوں میں مشکل کشا حاجت روا ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے، جو بنی بگاڑنے والا ہے، جو صحیح معنوں میں دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جو بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، میں تو تمہیں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ اب قوم نہ مانی۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ نے یہ عزم کر لیا، اب باتوں سے تو یہ مانتے نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ صرف وہ باتوں سے نہیں مانتے بلکہ انہیں ہاتھوں سے بھی منوانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم اب جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جنہیں یہ مشکل کشا حاجت روا سمجھ بیٹھے ہیں، اب میں نے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم کی قوم ہر سال ان کا ایک سالانہ عرس ہوا کرتا تھا، وہ شہر سے باہر اکٹھے ہو کے عرس مناتے تھے، ایک سالانہ ان کا میلہ تھا۔ جب وہ میلے پہ گئے، سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ نے اس موقع کو موقع غنیمت جانتے ہوئے اس بت خانے میں داخل ہو گئے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر انہوں نے ہاتھ میں ہتھوڑا لے کے وہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو مار مار کے ریزہ ریزہ کر دیا، کسی کا کان اتار دیا، کسی کا ناک اتار دیا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ اڑا دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ جب وہ قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو کہنے لگے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اور یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ جو سلوک کس نے کیا ہے، ہمارے معبودوں کو ہی مارا کس نے ہے، انہیں یہ ریزہ ریزہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کے خلاف بہت زیادہ بولتا ہے، وہ بتوں کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، وہ قوم کو ان بتوں کے خلاف اکساتا ہے،
اس ابراہیم کو بلاؤ. ہو سکتا ہے کہ اسی ابراہیم نے یہ حرکت کی. سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو بلایا جائے, پنچایت قائم کی جائے, عدالت لگائی جائے, ابراہیم کو سنا جائے کہ ابراہیم نے یہ حرکت کی ہے کہ نہیں کی, اور کی ہے تو کیوں کی ہے. ابراہیم کو بلایا گیا, سوال ہوا. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم یہ جو تو دیکھ رہا ہے ہمارے بتوں کو کسی نے توڑ پھوڑ دیا ہے, ریزہ ریزہ کر دیا ہے, ہمارے معبودوں اور ہمارے بتوں کی توہین اور گستاخی کی ہے. ابراہیم یہ کام کس نے کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے, قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو بڑا بت کھڑا ہے جس کے کندھے پہ کلاڑا ہتھوڑا رکھا ہوا ہے, لگتا ہے کسی بات پہ اسے غصہ آیا ہوگا, اس نے انہیں توڑ پھوڑ دیا ہے. یہ جو ٹوٹے پھوٹے تمہارے خدا ہیں ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے مارا ہے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ان کے نفس نے انہیں جھنجھوڑا کہ ظالموں, ابراہیم بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ جو جنہیں تم پوجتے ہو, جن سے تم مانگتے ہو, جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو, جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو, جنہیں تم بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو, جنہیں تم دادا کہتے ہو, جنہیں تم دستگیر کہتے ہو, جنہیں تم مشکل کشا, بیٹے دینے والا, بیٹیاں دینے والا, پیسے دولت دینے والا سمجھتے ہو, وہ تو اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں, ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں. واقعی ہم ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے, یہ تو اتنے بے بس ہیں کہ تمہیں مارا کس نے ہے یہ مارنے والے کا نام بھی نہیں بتا سکتے. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. کہنے لگے ابراہیم شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے. ابراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی اب جرت نہیں ہے, آنکھیں نیچے کیے ہوئے, سر جھکائے ہوئے, شرمندگی کے ساتھ ابراہیم سے کہنے لگے, ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے, ہم ان سے کیسے پوچھیں. پتا کیا چلا بھائیو, جب کسی کو بلایا جائے وہ بولے نہ, جب کسی کو بلایا جائے وہ بولے نہ, تمہاری بات کا جو جواب بھی نہ دے سکے تو وہ مشکل کشا حاجت روا ہو سکتا نہیں ہے. بات وقت تھوڑا ہے, بات لمبی ہے. سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ پھر فرمانے لگے, او عقل کے اندھو, قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. تم ان کو اپنا الہ بنا بیٹھے ہو, انہیں اپنا معبود بنا بیٹھے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں, تم انہیں اپنا معبود بنا بیٹھے ہو. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون. تف ہے تم پر بھی, تمہارے معبودوں پر بھی, جو نہ تمہارے کام آ سکے نہ تم ان کے کام آ سکے, اور تم عقل کے اتنے اندھے ہو, اتنے بے بس کمزور اور اتنے محتاج, اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر انہیں اپنا معبود بنا بیٹھے ہو جو نہ اپنے کام آ سکے نہ تمہارے کام آ سکتے ہیں. تم پہ بھی اور تمہارے ان بتوں پہ بھی تف ہے. اب سمجھنے کے بجائے انہوں نے جواب کیا دیا, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. اپنی قوم میں اعلان عام کیا کہ ہم نے ابراہیم کو, جو اس نے ہمارے بتوں کی, ہمارے معبودوں کی گستاخی توہین کی ہے, ہم نے ابراہیم کو عبرتناک سزا دینی ہے, ایسی سزا دینی ہے کہ جو تدیر یاد رکھی جائے, اور آج کے بعد اس سزا کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی ہمارے بتوں کے خلاف بولنے کی جرت نہ کر سکے. فیصلہ ہو گیا, پنچایت عدالت اور جرگے نے فیصلہ دیا کہ ابراہیم کو جلایا جائے گا. اب پوری قوم
لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے، آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ ابراہیم کو اس میں ڈالا کیسے جائے، توپ تیار ہوئی، توپ کے ذریعے سے ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرما دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو نے میرے ابراہیم کے لیے راحت اور سکون کا سامان کرنا ہے، زیادہ گرم بھی نہیں ہونا اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہو جانا کہ میرا ابراہیم تکلیف محسوس کرے۔ اور اس موقع پہ سیدنا ابراہیم کے پاس، اب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیے، سیدنا ابراہیم کے پاس اس موقع پہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آیا، پیشکش کی ابراہیم اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں تو اسی عقیدے کے خلاف ہوں کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور سے مدد مانگوں۔ کہا ابراہیم اگر تعاون بھی میرا نہیں چاہتے دعا ہی فرما لیجئے۔ سیدنا ابراہیم نے جواب دیا کہ مجھے اب دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے میں جلنے کے لیے تیار ہوں وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر میرا جلنا ہی اسے منظور ہے، اسی میں اس کی رضا ہے، میں بھی اس سے راضی۔ اگر اس نے مجھے بچانا ہوا تو وہ خود ہی مجھے بچا لے گا۔ اور سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں کہ جتنے دن میرے اس آگ میں گزرے میری زندگی کے سب سے زیادہ پرسکون دن تھے۔ جتنا لطف اور جتنا چین اور جتنا سکون مجھے آگ میں نصیب ہوا، ساری زندگی مجھے اتنا چین اور سکون نصیب نہیں ہوا۔ بھائیو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے راستے میں جب بندہ نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں، ان تکالیف اور مصائب کے اندر بھی راحت اور سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ کے اس عقیدے کو عام کیجئے۔ یہ صرف سننے سنانے یا محظوظ ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کو ہم نے عام کرنا ہے، اور یہ جذبہ لے کر کہ اگر اس راہ میں کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے، اس مشکل اور اس تکلیف اور مصیبت کو ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کرنا ہے، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہم نے اس عقیدے کو اور اس فکر اور اس سوچ کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان پورے پاکستان میں گلی گلی، گلیاں گلیاں، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر جا کر ہم اس عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں کہ لوگوں اگر اس ملک کے اندر امن چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو، اگر اس ملک سے بحرانوں کا خاتمہ چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر عورت کی عزت کو محفوظ بنانا چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر تم خوشحالی چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر امن و امان چاہتے ہو، اگر اس ملک کی ترقی چاہتے ہو، اگر اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، پھر تمہیں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اللہ کی دی ہوئی ترتیب پہ نافذ کرنا ہوگا۔ جب اللہ کا دیا ہوا نظام اللہ کی ترتیب پہ نافذ ہو جائے گا، رب کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں خوشحالی سے ہمکنار فرما دوں گا۔ بھائیو اس نظام کے نفاذ کے لیے، لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے، یہی سیدنا ابراہیم صلوات اللہ تعالی علیہ کے عقیدے کو پھیلانے کے لیے، اسی مشن کی تکمیل کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے، اسی عقیدے کو پھیلانے کے لیے، اسی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اصحاب رسول نے محنتیں کی، قربانیاں دی، مال دیے، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے، اسی عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، اسی عقیدے کو، اسی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر نے قربانی دی، عمر فاروق نے قربانی دی، جناب عثمان نے قربانی دی، جناب علی نے قربانی دی،
اور دیگر صحابہ کرام نے، حسنین کریمین نے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان تمام اصحاب رسول نے محنتیں کی، کوششیں کی، جن کی بدولت یہ عقیدہ اور یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہم نے اسے آگے بھی پھیلانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ پھیلانے کے لیے تیار ہیں؟ جو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ عزم ہے، ہمارا یہ عزم ہے اللہ کے فضل و احسان سے کہ ہم نے اس نظام کو اس دھرتی کے اوپر قائم کر کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں سے شرک و بدعت کا خاتمہ کر کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، یہ ساری طاقتیں قوتیں جمع ہو جائیں، یہ جو ہم بکھرے ہوئے ہیں، یہ اگر سب ہم اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس ملک کے اندر اسلام کے نفاذ میں دنیا کی کوئی بھی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاذ اسلام کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سامعین محترم، شکر گزار ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی و اہل حدیث یوتھ فورس کرول کا کہ جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، اور بالخصوص میں دعا گو ہوں اپنے بھائی مولانا خورشید صاحب، بھائی ندیم صاحب اور آپ تمام احباب کا، سب کا نام لینا اب ممکن نہیں ہے۔ بھائی احسن صاحب ہیں، بھائی آصف صاحب ہیں، بھائی ارشد عمران ظہیر صاحب ہیں، اسی طرح بھائی شکیل الرحمان صاحب جو ہمارے لاہور کے اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور کے صدر ہیں، اور دیگر احباب اور آپ تمام حضرات، تمام نماظری حضرات، اس مسجد کی انتظامیہ، تمام بزرگ، بچے، مائیں، بہنیں، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی، عزت و آبرو، نیکی و تقوی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔